دا کریٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید، سواگت۔ آج میرے ساتھ بہت ہی خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا نام ہے جسٹس سید منظور حسین گیلانی۔ یہ 7 جون 1945 کو کپواڑہ میں پیدا ہوئے، جس کا آج کل نام کپواڑہ ہے، اور اس سے پہلے بارہ مولہ کا حصہ تھا ان کا گاؤں کرنا، تحصیل کرنا۔ اور 1976 میں یہ پاکستان آ گئے۔ یہاں پہ اے جے کے سپریم کورٹ کے جسٹس اور پھر ایکٹنگ چیف جسٹس رہے، وائس چانسلر بھی رہے، چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر بھی رہے، اور پاکستان کی اسلامک ایڈیالوجی کونسل کے ممبر بھی رہے۔ آپ نے سر گریجویشن کی گورنمنٹ ڈگری کالج بارہ مولہ سے، اور اس کے بعد پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے ایل ایل بی کیا ڈسٹنکشن کے ساتھ۔ تو کیا ماحول تھا اس وقت بارہ مولہ کا اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا؟ بڑا کارڈیل تھا جی، ہر لحاظ سے کارڈیل تھا۔ مطلب انٹرسی دی کمیونٹیز اینڈ ایز فار ایز دی سٹیزنشپس از کنسرنڈ، سارے لوگ آپس میں بڑے مطلب برادرلی تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی اس زمانے میں۔ سوائے یہ کہ ڈسٹنکشن تو ہوتی ہے، یہ مسلمان ہے یہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ادروائز کوئی یہاں کوئی تعصب نہیں تھا۔ ایٹ لیسٹ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں بڑا کارڈیلی چل رہا ہے سارا۔ اچھا، آپ نے لا کی پریکٹس سری نگر میں بھی کی، اس کے بعد پھر آپ یہاں آ گئے، جوڈیشری کا حصہ بھی بنے، پریکٹس بھی کی آپ نے۔ تو کیا ڈفرنس لگا آپ کو وہاں کے ماحول سے یہاں کے؟ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈین پارٹ آف کشمیر از مور ڈیولپڈ، مور ایجوکیٹڈ دین دی پاکستانی پارٹ آف کشمیر۔ جی ہاں، کسی حد تک تو درست ہے یہ بات۔ وہ مور ڈیولپڈ نہیں ہے لیکن مور ایجوکیٹڈ ضرور ہے۔ ایجوکیشن کا جو پیٹرن وہاں ہے، جو سسٹم وہاں ہے ایجوکیشن کا، وہ جو ڈیپتھ ہے اس کی نالج کی، وہ بہت زیادہ ہے، ہم سے بہت بہتر ہے آزاد کشمیر سے۔ البتہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آزاد کشمیر از مچ بیٹر اینڈ مچ اہیڈ ٹو دیٹ پارٹ آف دا اسٹیٹ۔ اچھا سر، آپ بارہ مولہ سے آپ نے گریجویشن کی، 1947 کی جب بات آتی ہے تو بارہ مولہ کا ذکر ضرور آتا ہے اس میں، اور آپریشن گلمرگ کے حوالے سے کہ ٹرائبل انویژن جو ہوا، اس ٹرائبل لشکر نے بارہ مولہ میں وہ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک لوٹ مار کی۔ اور مجھے اگر درست یاد آتا ہے تو جنرل اکبر نے اپنی کتاب ریڈرز ان کشمیر میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے کہ 14,000 کی آبادی والا شہر جو ہے وہ 3,000 کی آبادی جو ہے رہ گئی تھی، اس کی 3,000 لوگوں نے سروائیو کیا۔ تو کیا آج بھی وہاں پہ لوگوں کے کانشیسنس میں ہے یہ؟ آپ نے بھی اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ جو ہے آئینہ کشمیر، اس میں آپ نے لکھا کہ افغانستان کے 5 بادشاہوں نے کشمیر پر 28 گورنروں کے ذریعے 1819 تک 60 سال حکومت کی، جن میں مقامی گورنر بھی شامل تھے، سوائے ایک ہندو راجہ جیون مل کے جو 8 سال کشمیر کا گورنر رہا۔ افغانی حکومت کے دوران کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو انہوں نے کشمیری ہندو اور مسلمانوں پر نہ کیا ہو۔ جیون مال نے افغانوں سے بغاوت کر کے کشمیر کی خود مختاری کا اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اس کو گرفتار کروا کر اس کی آنکھیں نکلوا دیں۔ ان کے قبائل افغانستان سے آ کر کشمیریوں پر ٹوٹ پڑتے، قتل و غارت، لوٹ مار، آتش زنی، مذہبی فسادات کرواتے، اور چند موقعوں پر کشمیری پنڈتوں پر بے حد ظالمانہ سلوک بھی کیا۔ آگے جا کے آپ نے لکھا کہ سال 1947 میں جو قبائل کشمیریوں کو کفر سے آزادی دلانے کے لیے کشمیر بھیجے گئے، ان کی عادات بھی ان افغانوں جیسی تھیں جن کی ایک جھلک انہوں نے اس وقت کے کشمیریوں کو دکھائی تھی۔ افغانی حکمرانوں کے ظلم و ستم کی داستانیں جاننے والے لوگوں نے اپنی نسلوں کو بتایا کہ یہ قبائل انہی افغانوں کی نسل سے ہیں جنہوں نے افغانوں کی حکومت کے دوران اسی طرح کی لوٹ مار اور قتل و غارت کی تھی۔ ان کی لوٹ مار اور قتل و غارت کی کہانیاں کشمیر کے لوک ادب کا حصہ ہیں۔ جی ہاں۔ تو آپ کے خیال میں کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پاکستان میں بہت کم لوگوں کو اس کا علم ہے؟ اگرچہ کبھی کبھار کوئی نہ کوئی رائٹر اس طرح کی بات لکھ دیتا ہے، جیسے لیفٹیننٹ کرنل سکندر خان بلوچ نے نوائے وقت میں لکھا 2013 میں،
اور نوائے وقت آپ کو پتا ہے کہ اٹس اے ہائیلی پیٹریوٹک اینڈ ایڈیولوجیکلی ڈریون نیوز پیپر. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اگر آبجیکٹولی جائزہ لیا جائے تو زیادہ تر غلطیاں پاکستان کی طرف سے ہوئیں, اور یہ ٹرائبل انویژن جو تھا یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے کشمیر کا ایکسیشن جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوا. یو ایگری ود ہم؟ جی ایگزیکٹلی, دس از ناٹ دا ہول ٹروتھ. بات یہ ہے کہ جو ٹرائبل ایگریشن جو ہوا یا ٹرائبل انٹروژن جو ہوا, اٹ واز, بہت ساری ہسٹری آ گئی ہیں, سامنے آ گئی ہیں, اور ان لوگوں نے لکھی ہیں جو زمانے میں اس جنگ میں شامل تھے انڈیا کی طرف سے یا پاکستان کی طرف سے. وہاں جنرل امپریشن یہی تھا کہ مہاراجہ کشمیر جو ہے وہ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ شامل کرنا چاہتا ہے, جبکہ جو لا تھا پارٹیشن آف انڈیا کا یا اس کے ساتھ اس کے پارٹیشن کا, اس میں جو میجارٹی جس طرح کیسے فیصلہ کرے گی اسی کی طرف جائے گا, جس کی میجارٹی ہوگی اس کے ساتھ جائے گی. جب یہ نہیں ہو سکا اور مہاراجہ کشمیر نے اس سے پہلے پٹیالہ فورسز وہاں لا کے ڈپلائی کر دی, انہوں نے ایئرپورٹ کا چارج لے لیا ہوا تھا اور آگے بڑھ رہی تھی, بلکہ اوڑی تک بھی کچھ گواہ ایسے ملے ہیں کہ اوڑی تک بھی انہوں نے راجہ پٹوالیہ کی فوجیں دیکھی, اور جب ہندوستان کی فوج سری نگر کے ایئرپورٹ پہ اتری تو وہ حیران ہو گئے. وہ دیکھ کے, مجھے بریگیڈیئر کا نام ذہن سے اتر گیا, وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ پٹیالہ بٹالین کا ایک کرنل جو تھا وہاں بیٹھا ہوا تھا جو اس میں پروٹیکشن دے رہا ہے ایئر کو. تو اس لیے جب یہاں سے بھی جب لوگ بھیجے گئے, اور ان کا بھیجے بھی عمومی طور پہ ایسے لوگوں کے گئے جو اس وقت اسی طرز کے ہیں, اسی فکر کے ہیں جس فکر میں اس وقت افغانستان کے لوگ ہیں. انہوں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی, وہاں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بارہمولہ میں کیا, بارہمولہ سے اوپر سری نگر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے تک سارا کچھ کیا انہوں نے. تو یہ اس وجہ سے ہوا, کافی کچھ ہوا, کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات جو پہلے آپ نے بتائی, یہ کسی اپنا کرنل صاحب کی, ابھی آپ پڑھ رہے تھے کوئی آپ یا اپنے زبانی کوئی بات بتائیے کہ وہاں 15,000 کی آبادی میں سے 3,000 رہ گئی, یہ تو بڑا مبالغہ آ رہی ہے. ہاں یہ آپ نے جنرل اکبر کے حوالے سے بتایا تھا کہ 15,000 میں سے 3,000 کی آبادی رہ گئی, تو یہ تو مبالغہ ہے. البتہ یہ بات ہے کہ لوٹ مار بہت ہوئی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اب بھی جو لوگ زندہ ہیں اس زمانے میں, اب تو بہت خالے کے رہ گئے, 1% رہ گئے ہیں, ان کو آج بھی وہ دن یاد پڑتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں ان کی. آپ اس کو مانیں گے کہ اس وقت افغانستان میں جو ہو رہا ہے اور جو افغانستان پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اس وقت بھی وہ لوگ جو یہاں داخل ہوئے تھے وہ انہی کے بھائی بندے تھے جنہوں نے یہ کچھ کیا. جو کہ صحیح افغانی آج کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اس وقت انہی افغانیوں نے یا انہی مسعودوں نے یا باقی جو لوگ وہاں کے قبائل ہیں انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا. اچھا سر, شیخ عبداللہ نے بھی اپنی کتاب میں آتش چنار جس کا ٹائٹل ہے اس میں پٹیالہ فورسز کا ذکر کیا ہے, اور اس میں ایک آدھ ان پلیزنٹ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ شیخ عبداللہ کی جو پارٹی تھی نیشنل کانفرنس, اس کے 1-2 لوگوں کو مار دیا. کیا ہوا بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیہیویئر کافی اچھا ہو گیا تھا, اور جب ان کو واپس بلایا گیا تو وہاں کے لوگوں نے کافی اپریشیٹ کیا ان کی وہاں پریزنس کو. تو پٹیالہ فورسز کب گئی تھیں کشمیر میں؟ پٹیالہ فورسز مئی میں ہی کہتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا کتابوں میں کہ مئی میں ہی وہاں آنا شروع ہو گئی تھی, اور مئی جون میں, بلکہ پٹیالہ کے جو راجہ دیویندر سنگھ یا کیا اس کا نام تھا وہ اس کو خود لیڈ کر رہے تھے, وہاں کشمیر میں لا کے چھوڑا اس کو, اور اوڑی تک وہ آئے اپنی جو انہوں نے اپنے فورسز بھیجے تھے ان کو دیکھنے کے لیے, ڈپلائی کرنے کے لیے. یہ مئی کے آخر سے شروع ہو گیا تھا اور جون جولائی میں آخر تک چلتا رہا یہ سلسلہ. اچھا سر, یہ بھی کہا جاتا ہے نا, اور میرا خیال ہے جنرل اکبر نے بھی یہ لکھا ہے کہ جولائی میں ماؤنٹ بیٹن کشمیر گئے اور انہوں نے مہاراجہ کو کہا کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں گے تو انڈیا will not view it as hostile act. تو مطلب وہ تیار تھے کہ کشمیر اگر پاکستان کے ساتھ جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں. اور مہاراجہ جو تھا اس کے آپ کو پتا گاندھی جی اور نہرو کے ساتھ تعلقات کافی کشیدہ تھے, انہوں نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر آپ آئے تو میں آپ کو گرفتار کروا دوں گا. اور پھر اس کے بعد سر آپ کے علم میں ہے کہ سردار پٹیل نے جو آفر کی, اب تو بہت سارے پاکستانی آتھرز نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں.
یعنی ایون چودھری محمد علی نے ایمرجنس آف پاکستان میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ سردار شوکت حیات نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ماؤنٹ بیٹن آئے 1 نومبر 1947 کو لاہور میں، باقی چیزیں جب انہوں نے ڈسکس کر لی تو انہوں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے سردار پٹیل کی ایک آفر لایا ہوں کہ آپ Yeah. حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں، وہاں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ یہ بڑی اچھی آفر ہے، آپ قبول کر لیں اس کو، ہماری کیمپین کشمیر میں ٹھیک نہیں جا رہی۔ اس پہ لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ کر کشمیر کی چند پہاڑیاں لے لوں؟ اور اسی طرح کی بات سر اے جے کے جو پہلے پریزیڈنٹ تھے سردار ابراہیم، انہوں نے اپنی کتاب دا کشمیر ساگا میں بھی لکھی ہے کہ مجھے لیاقت علی خان نے بلایا اور کہنے لگے کہ اس طرح کی ایک آفر آئی ہے انڈیا سے تو کیا کریں؟ میں نے کہا جی فوراً قبول کر لیں، بہت ریزنیبل آفر ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ غلام محمد جو فائنانس منسٹر تھے اس وقت، وہ نہیں مانتا، آپ جاؤ اس کو کنونس کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی، بڑی ڈیٹیلڈ میٹنگ کی ان کے ساتھ، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ حیدرآباد دکن سے ایک ایڈونچرس پائلٹ تھا سڈنی کاٹن نامی، وہ وہاں سے جہاز لے کے آتا تھا کراچی، کراچی سے پھر وہاں جاتا تھا اور وہ سونے کی اینٹیں حیدرآباد دکن سے کراچی لاتا تھا اور ان اینٹوں میں غلام محمد کا حصہ ہوتا تھا۔ یہ وہی غلام محمد ہیں جو بعد میں گورنر جنرل بھی بنے۔ Yeah. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے جو ہے نا وی لاسٹ کشمیر۔ جی ہاں، کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے شوکت حیال کی، جو اس نے لکھا، انہوں نے لکھا ہے، غلام محمد نے جو لکھا ہے، ابراہیم خان نے جو لکھا ہے، بلکہ کے ایس خورشید کی کتاب ہے مائی میموائرس، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے جب یہ اطلاع دی گئی تو میں نے کہ وہ تیار ہیں تو میں نے قائد اعظم تک یہ بات بتائی تھی، لیکن قائد اعظم نے اس پہ کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ تو یہ بات بھی آئی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ تاریخ ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ وی ہیو مسڈ لاٹ آف اپرچونیٹیز جو پیسفلی ہم لے سکتے تھے، بلکہ یہ 1 نومبر کی بات جو آپ کرتے ہیں، لارڈ ماؤنٹن نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ہندوستان کے سب سے مضبوط آدمی کا ایک پیغام لے کے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں دخل اندازی نہ کریں، کشمیر پہ بات کریں ہمارے ساتھ، تو کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن شکیل صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پٹیالہ فورسز تھی، یہ مئی میں ہندوستان کی فوج کے ساتھ مرج ہو گئی تھیں، یہ پٹیالہ فورسز بھی اور دوسری اسٹیٹ تھی سکھوں کی پنجاب کے اندر، ان کے ساتھ مرج ہو گئی تھیں۔ یہ لوگ جب مئی کے آخر میں اور جون جولائی میں وہاں آتے رہے ان کے فورسز کے لوگ، اور پٹیالہ کا حکمران خود بھی آیا تھا جو اپنی فورسز کو مطلب انکریج کرنے کے لیے، تو یہ بات کہنی کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل اس کے لیے آفر انہوں نے کی تھی، تو مجھے پھر یہ تھوڑی سی تضاد لگتا ہے، وہ یہ ہے یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ جو فورسز ہندوستان کی فورسز میں مرج ہو گئی تھیں، وہ اپنے وہ فورسز وزیر داخلہ یا نائب وزیر اعظم کی پرمیشن کے بغیر کشمیر جاتی؟ یہ بات بھی اپنے جگہ مستند ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، کتنے ٹروپس تھے جو پٹیالہ نے کشمیر میں بھیجے؟ یہ تعداد کو مجھے یاد نہیں ہے، کوئی پڑی ہے، کوئی پتہ نہیں، ایک تو بیٹری کی یونٹ تھا یا سب یہ بٹالین تھی، بیٹری کی بٹالین تھی، ایک ماؤنٹینئرز تھے، یہ لکھا ہوا ہے جو میں نے پڑھے ہیں کہ یہ ان کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ مطلب 4000 5000 لوگ ہوں گے، یہ زیادہ تھے؟ کتنے تھے؟ مجھے لگتا ہے ایسے کم ہی ہوتے، زیادہ نہیں ہوتے، کم، یہاں 4000 5000 کے لگ بھگ ہو جاتے، لیکن تھے مسلح، ان کو پتا تھا کہ ہم نے کس کے ساتھ کمبیٹ کرنا ہے، یہ پتا تھا ان کو ہم کس پرپز کے لیے آئے تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ ہمیں لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بعد میں گئے، جیسے شیخ عبداللہ نے تاثر دیا ہے، لیکن سر بات یہ ہے نا کہ اگر اتنے ہائی لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ حیدرآباد دکن میں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں، تو وہ اگر 4000 5000 لوگ بھی تھے تو کیا مشکل تھا انڈین گورنمنٹ کے لیے مہاراجہ پٹیالہ کو کہتے، بلکہ اپنے خود آرڈر کر دیتے؟ پٹیالہ نے تو ایکسیڈ کر لیا تھا انڈیا سے، تو اتنا بڑا ایشو نہ بنتا۔ تو پاکستان نے، اگر یہ بلف بھی تھی، وائی ڈیڈنٹ پاکستان کال دس بلف؟ یہ ہے نا کوسچن۔ تو جی ہاں، بالکل صحیح بات ہے، کافی فیلئرز ہوئے ہمارے پاکستان کی طرف سے، کافی فیلئرز ہوئے، کافی مطلب ہے جو ناکامیاں ہوئی اس عرصے کے دوران، جو ان کو کرنی چاہیے تھی نہیں انہوں نے کی۔ مثال کے طور پہ یہی جو پٹیالہ کہا جاتا ہے کہ اس نے آفر کی تھی کہ آپ
حیدرآباد کشمیر پہ بات کریں، حیدرآباد کی بات چھوڑیں، اسی پہ بات کی ہوتی، اس طرح یہ ماؤنٹ بیٹل لے کے پیغام آیا تھا، تو یہ میرے خیال میں ایسی صورت نہ ہوتی. اس کے بعد بھی بہت سارے لیپس ہوئے شکیل صاحب. میں مثلا میں تو 76 میں وہاں سے آیا. بہت سارے اوکیجن میرے ہوتے ہوئے وہاں ایسے ہوئے جب پاکستان بڑی آسانی سے کشمیر کو لے سکتا تھا، لیکن وہ موقع انہوں نے اویل نہیں کیے. مثال کے طور پہ شیخ عبداللہ کو جب ہندوستان نے امپیچ کیا اور اس کے بعد اس کو نظر بند کر دیا، جیل میں بھیج دیا، ایوری پارٹی ان کشمیر واز اپ اگینسٹ اٹ. اس وقت اگر یہ انہوں نے ہمت کی ہوتی کرنے کی تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. جب موئے مقدس کا واقعہ ہوا اس وقت ہندوستان کی فوج نے آلموسٹ سرنڈر کر دیا تھا. اگر اور 1-2 دن نہ ہوتا تو میرے خیال میں وہ خود ہی واپس چلے جاتے. اس وقت پاکستان نے یہ موقع ضائع کیا. اسی طریقے سے جس وقت یہ جو ابھی جو 78 میں جو وہاں الیکشن ہوا، الیکشن میں ریگنگ ہوئی، اس الیکشن میں لوگ پیپل ویئر اپ اینڈ دے ویئر آل اگینسٹ انڈیا. اس وقت اگر انہوں نے کوئی کیا ہوتا تو میرے خیال بجائے اس کے کوئی ٹرائبل انویژن کے مقابلے میں اگر پراپر انویژن کیا ہوتا، لوگوں کی مدد کے لیے کیے ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. اوکیجنز پاکستان نے بہت سارے ضائع کیے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا گیلانی صاحب، موئے مبارک کا واقعہ کب 64 کا ہے یہ؟ 64 کا جی. اچھا اس 63 کے کے بعد آخر تو میں پھر دسمبر میں ہوا تھا. اور پھر دسمبر سر اس کے 63 میں بعد ہوا پھر تھا. جی اس کے بعد آپریشن جبرالٹر بھی ہوا. اس میں بہت سے پاکستانی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے جب وہ لوگ بھیجے وہاں گوریلاز تو کشمیریوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے انڈین پولیس کے اور فوج کے حوالے کر دیا. از دیٹ ٹرو؟ نو سر، نو، بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے. پکڑ نہیں، کسی ایک آدمی کو جب انہوں نے پیسے دیے کہ بازار سے ہمیں کوئی چیزیں لا کے دیں تو وہ اس آدمی نے، اس کا کوئی رشتہ دار تھا فوج میں، پولیس میں، اس نے اس کے ساتھ بات کی تو اس پولیس والے نے اپنی رینک لینے کے لیے اپنے باس کو اطلاع دی تو جس سے یہ راز افشا ہوا. باقی ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ بھئی کشمیریوں نے کسی کو پکڑ کے دیے. دوسری بات یہ میں آپ کو کہوں، جو ایک فیلئر ہمارا اور ہوا ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ 64 میں جو لوگ باہر بھیجے گئے تھے، 65 میں جو بھیجے گئے تھے، اگر اس وقت کسی مقامی کشمیری لیڈر کو اعتماد میں لیا گیا ہوتا تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. کیونکہ آپ کسی اجنبی کو دوسرے اجنبی ملک میں بھیج دیتے ہیں، اجنبی لوگوں میں بھیج دیتے ہیں جن کی زبان اور ہے، جن کے کلچر اور ہے، جن کی ٹاپوگرافی ان کے ایریا کی ڈیفرنٹ ہے. وہاں بھیجنے کے لیے کسی لوکل انفلوئنشیل لیڈر کو آپ نے اعتماد میں لینا ہوتا ہے. یہاں انہوں نے کسی آدمی کو اعتماد بھی نہیں لیا، اور آج تک میں نے جتنی کتابیں پڑھی انکلوڈنگ شیخ عبداللہ کی، کسی نے یہ بات نہیں کی کہ بھئی ان کو اس سے پہلے کوئی اس کی رمق بھی پتہ لگاؤ. اچھا سر یہ بھی ایک فیلئر تھا. جی جی. اچھا سر، جوناگڑھ کی ایک سیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے ایک ریٹائرڈ امبیسڈر تھے شاہد امین، انہوں نے فورن پالیسی پہ کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ پاکستان کی ایک بڑی غلطی تھی جوناگڑھ کی ایک سیشن قبول کرنا، اور اس نے ہمارا جو کیس ہے کشمیر پہ وہ ایروڈ کر دیا. دیٹس the word he has used. اور پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بہت سے فورن آفس کے میرے کولیگز جو ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے یہ بات کیوں لکھی. تو سر جوناگڑھ پہ جو پاکستان کا سٹینڈ تھا، واز دیٹ ناٹ کانٹراڈکٹری ٹو پاکستان سٹینڈ آن کشمیر؟ اس لیے کہ جب انڈیا نے سر جب پروٹیسٹ کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، جوناگڑھ کی ایک سیشن آپ نے قبول کر لی، وہ نہ آپ سے کنٹیگوس ہے، نہ وہاں کی میجورٹی مسلمان ہے، تو پاکستان نے جو جواب دیا تھا آفیشلی اس پروٹیسٹ کے جواب میں جو لکھا وہ یہ تھا کہ مہاراجا کو، رولر کو یہ حق حاصل ہے وہ چاہے جس کے ساتھ چاہے چلا جائے. تو یہ تو پھر مہاراجا کا جو رائٹ بنتا ہے ایکسیشن کا، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ تو پھر زیادہ سے زیادہ جوناگڑھ کا کیس لڑے، اور پاکستان جوناگڑھ کا ہی کیس لے کے یو این میں گیا تھا. کشمیر کا کیس تو انڈیا لے کے گیا تھا یو این میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کا جو قانون تھا، اس قانون میں بڑی اسپیسیفکلی اسٹیپولیشن تھی کہ جو ایریا، جو ریاستیں یا اپنے پرنسلی اسٹیٹس کنٹیگوس ہوں انڈیا اور پاکستان کی، اور ان کی میجارٹی جو ہے وہ دو میں سے کسی ایک ملک کے مذہب کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اسی کے ساتھ الحاق کیا جائے گا. اور یہ اگر کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے کہ اس لا میں یہی تھا کہ پرنسز جو ڈیسائیڈ کریں گے یا رولر جو ڈیسائیڈ کرے گا اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. بٹ رولر ہیڈ ٹو سی
کہ what is the whether they are contiguous to the country with whom they are going to exceed, number one. Number two, کہ whether the demographic جو ہے اس کی پوزیشن ہے, اس کی ڈیموگرافی ایسی ہے کہ اس کو اس ملک کے ساتھ شامل کیا جائے جس ملک کے ساتھ رولر طے کرنے کے لیے. یہ دو کنڈیشنز پریسیڈنٹ تھی اس پرپز کے لیے. تو یہ جوناگڑھ کا جہاں تک الا کیا گیا, یہ تو کنٹیگوس بھی نہیں تھا, اس میں میجارٹی بھی ہندوؤں کی تھی, تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط ہے. لیگلی آئی کین ناٹ انڈورس اٹ. اور سر اس کے بعد بھی جو میں نے جیسے عرض کیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو جسٹیفائی کیا اپنی آفیشیل کمیونیکیشن میں کہ وہ the ruler was within his rights to accede to any country and he exercised his legal right. یہ بھی کہا گیا. دیکھیں انہوں نے, رولر نے تو کیا ضرور, لیکن رولر نے ان دو چیزوں کو نہیں دیکھا نا. وہ دو چیزیں کیا تھی؟ وہ ایک تھی کنٹیگوٹی ود پاکستان, کنٹیگوٹی ود the area or with the country with whom he is going to exceed. نمبر ٹو, آبادی کی جو اکثریت تھی اس کے اسٹیٹ کی, وہ اس مذہب سے تعلق رکھتی تھی جس مذہب کے ساتھ اس سے الحاق کرنا ہوتا ہے. جوناگڑھ میں دونوں چیزیں نہیں تھی. اس لیے مطلب ہے اس وقت مجھے لگتا نہیں ہے کہ قائد اعظم نے اس کی سینکشن دی, اور بعد میں انہوں نے کوئی کہا گیا تو الگ ایشو ہے, لیکن یہ سینکشن نہیں دے سکتے جب لا میں ایسا لکھا ہوا ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ کا موقف آل along یہ رہا ہے کہ جو ریاست کے راجے فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ حتمی ہوگا, جبکہ کانگریس کا موقف یہ ہے کہ نہیں, جو پاپولیشن ہوگی, جو اپنا پاپولیشن ہوگی وہ فیصلہ کرے گی, جو میجارٹی آف دی پاپولیشن یا ہوگی وہ یہ فیصلہ کرے گی. یہ دو ڈفرنس تھی, جو پولیٹیکل ڈفرنس تھی ان کی. اچھا سر, سردار مسعود جو ہیں, جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں AJK کے, اور اس سے پہلے وہ امبیسڈر رہے امریکہ میں, UN میں اور چائنا میں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ایکسیشن کی ڈاکیومنٹ ہے جوناگڑھ کے ایکسیشن کی, یہ ہمارے لیے بڑی مقدس ہے, بڑی سیکرڈ ہے, اس لیے کہ اس پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط ہیں. تو وہ تو یہ کہتے ہیں, بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے یہ چیز. اور یہ 15 ستمبر کو ہوئی تھی سر, اور اس کے بعد پھر انڈیا نے پروٹیسٹ کیا تھا, جس کا جواب گورنمنٹ آف پاکستان نے آفیشیلی یہی دیا کہ نہیں, وہ تو رولر کا حق تھا, ہی ایکسرسائزڈ ہز رائٹ. نہیں, اس میں پھر یہی دیکھا ہے نا, جس طرح میں نے پہلے آپ کو گزارش کیا, اس میں کنٹیگوٹی اور کمپوزیشن آف دا پاپولیشن دیکھنی تھی, کمیونل کمپوزیشن تھی. یہ تو لا میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا تھا نا, یہ ساری بات کوئی شک کی بات نہیں. اس کے نیگیشن میں اگر کوئی چیز ایکسیپٹ کی گئی تھی تو اس کی لیگل حیثیت کو آپ خود ہی جان سکتے ہیں کیا ہو سکتی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک جو ہے 1989 میں شروع ہوئی اور اب اس کو 37 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, تو why has it not delivered, why has it not succeeded? اور 2015 میں سر سید علی گیلانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ عوام نے, کشمیر کے عوام نے لیڈرشپ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے, مایوس کیا ہے, اور لیڈرشپ نے مایوس نہیں کیا عوام کو. شجاعت بخاری صاحب کا یہ آرٹیکل تھا جو پاکستان میں بھی چھپا فرائیڈے ٹائمز میں. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اور پھر سید علی گیلانی کے کچھ اور بیانات بھی ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ اس کا حل چاہتے ہیں, اس کا ریزولوشن چاہتے ہیں اس مسئلے کا. اور پھر ایک ان کا بیان بڑا مشہور ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کسی سیکولر معاشرے میں نان مسلمز کے ساتھ نہیں رہ سکتے, یہ ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کو پانی کے بغیر رہنا پڑے. اور سردار مسعود خان نے بھی ایک دفعہ کہا کہ ہم ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ کشمیر کے مسئلے کا ریزولوشن چاہتے ہیں, اور ٹو نیشن تھیوری کی بیس اسلام ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز اسٹیٹمنٹس؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ پاکستان کی جو تشکیل ہوئی ہے, جو تخلیق ہوئی ہے, وہ ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ ہوئی ہے. اور اس ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ ہی پاکستان جو ہے کشمیر کو کلیم کرتا ہے کہ اس کا الحاق جو ہوا ہے وہ بھی ٹو نیشن تھیوری کے خلاف ہوا ہے. پاکستان کا کلیم تو یہی ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ٹو نیشن تھیوری تو بیسس ہے ساری چیز کی. لیکن یہ ہے کہ اوور دا ایئرس اب اس وقت کا اس وقت کا ماحول تھا, جس ماحول میں پاکستان لیا گیا, اس میں وہی بات سیوٹ کرتی تھی. آج کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آج کے اصول جو ہیں آج اپلائی کریں گے, آج کے زمانے میں آج کے اصول اپلائی کریں گے. اچھا سر, ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ اگر پارٹیشن ہوئی تو پھر آج سر 20-22 کروڑ یا 25 کروڑ مسلمان انڈیا میں کیسے ہیں, یہ کوسچن تو پیدا ہوتا ہے نا پھر. اور اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ
ہندو اور نان مسلمز تھے پاکستان میں, یعنی جو علاقے پاکستان کا حصہ بنے, مودودی صاحب نے لکھا تھا ایک دفعہ کہ 38% ویسٹ پاکستان میں اور 48% نان مسلم جو ہیں ایسٹ پاکستان میں ہوتے اگر یہ فسادات نہ ہوتے. اور جناح صاحب تو سر چاہ رہے تھے کہ ہندو جو ہے نا وہ چھوڑ کے نہ جائیں. انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو کہا بھی کہ اگر آپ ہمیں پاکستان دے رہے ہیں تو پنجاب کو مت ڈیوائیڈ کریں, بنگال کو مت ڈیوائیڈ کریں, اس لیے کہ ایک پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے. اسی طرح ایک بنگالی جو ہے وہ پہلے بنگالی ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہے. تو اس پہ ماؤنٹ بیٹن نے کہا تھا آپ نے تو مجھے بڑا اچھا آرگومنٹ دے دیا انڈیا کو یونائٹڈ رکھنے کا. اس طرح تو پھر ایک انڈین بھی انڈین پہلے ہوتا ہے, ہندو یا مسلمان یا سکھ بعد میں ہوتا ہے. تو سر ٹو نیشن تھیوری کو اگر سیریسلی لیا ہوتا تو پھر جناح صاحب یہ پلان بناتے, جتنے انڈیا میں مسلمان تھے ان سب کو پاکستان بلایا جاتا. وہ تو 3.5 کروڑ مسلمانوں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے اور آتے ہوئے ان کو کہا کہ اب آپ انڈیا کے لائل سٹیزنز بن کے رہیں, کیونکہ کوئی سٹیٹ بھی ڈس لائل سٹیزنز کو برداشت نہیں کرتی. اور چودھری خلیق الزمان سر جو ٹاپ کے لیڈر تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, ان کی اگر آپ کتاب دیکھیں پاتھ وے ٹو پاکستان, اردو میں ہے وہ شاہراہ پاکستان, اس میں انہوں نے انہی چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ٹو نیشن تھیوری سے انڈیا کے مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا اور بیڈ بلڈ پیدا ہوا دونوں کمیونٹیز کے درمیان. اس لیے کہ پاکستان تو آپ نے بنایا مسلم میجورٹی ایریا کی بیسس پہ, ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ اگر بنا ہوتا تو پھر وہ کبھی یہ نہ کہتے کہ ہندو جو ہیں وہ پنجاب میں رہتے رہیں گے, بنگال میں بھی رہتے رہیں گے, اور مسلمان جو ہیں یو پی میں, سی پی میں, مہاراشٹر میں رہتے رہیں گے. پھر وہ ان کی مکمل جو ہے نا آبادی کی ٹرانسفر کی بات کرتے. تو ٹو نیشن تھیوری کا ٹھیک ہے نعرہ لگایا گیا, لیکن اس کی بیسس پہ تو پارٹیشن نہیں ہوئی. ٹو نیشن تھیوری کا جس طرح آپ نے ذکر کیا ابھی کہا کہ بھئی جن ایریاز کے بارے میں جو میجارٹی تھی مسلمانوں کی, مثال کے طور پہ بنگال تھا, پنجاب تھا, کے پی تھا, یا یہ بلوچستان تھا, یہ ان ایریاز کو سامنے رکھے کہ ان ایریاز پہ مشتمل, پہلے تو ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان ایریاز پہ مشتمل وفاق ہندوستان کے اندر ایک صوبہ ایک ملک بنایا جائے جس کا وفاق کے اندر یہ ہوگا. بعد میں جا کے 1946 میں مسلم لیگ نے ایک قرارداد پاس کی کہ نہیں, ہم نے یہ ان ایریاز پر مشتمل پاکستان بنانا ہے. 46 سے پہلے مسلم لیگ کا متفقہ موقف نہیں تھا پاکستان کے بارے میں, البتہ قراردادیں یہ ضرور ہوئی تھیں کہ ان ایریاز پر مشتمل ایک الگ, ان ایریاز پر مشتمل وفاق کے اندر ایک صوبوں کو اندرونی خود مختاری حاصل ہوگی. آپ جب چونکہ انہوں نے ایریا اسپیسیفائی کیے تھے چونکہ ان کی اکثریت ہے, اس لیے یہ اکثریت والی ایریا جو ہے ان پر مشتمل ملک بنے گا یا چند صوبے بنے گے جو آزاد جو مسلمانوں پر مشتمل ہوگی. ہاں جہاں تک باقی لوگ ہیں جو باقی انڈیا میں رہتے تھے ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں تھی, ان کے بارے میں تو یہ اوپن تھا کہ اگر وہ پاکستان آنا چاہیں they were free to come to پاکستان. ہاں ایک فیلئر جو اس وقت ساری ہماری لیڈرشپ نے کیا, اٹ از انڈین اینڈ پاکستانی لیڈرشپ, کہ انہوں نے اس بات کو کمپریہینڈ نہیں کر سکا کہ جب یہ ٹو نیشن تھیوری کی بیسس پہ پارٹیشن ہو جائے گی, گو کہ بیسیکلی جغرافیکل یونٹس قائد اعظم نے یا مسلم لیگ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, تو اس وقت جو مسلمان جو رہ جائیں گے ہندوستان میں یا جو ہندو پاکستان میں رہ جائیں گے, انہوں نے ڈیفینیٹلی کوئی ان کے لیے تو کوئی فارمولہ چاک کرنا چاہیے تھا, ان کو کوئی فارمولہ چاک نہیں کیا گیا. یہ اٹ واز اے بگ فیلئر آف دیٹ ٹائم, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر انہوں نے یہ ریفیوجی انفلکس کو بھی سامنے رکھا ہوتا, ان لوگوں کے انخلا کو بھی سامنے رکھا ہوتا, ان کی چوائس حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی طریقہ کار رکھا ہوتا کہ جو باقی انڈیا میں رہتے ہیں لوگ وہ کیا کریں گے, یا باقی پاکستان میں جو لوگ ہندو رہتے ہیں وہ کیا کریں گے, تو میرے خیال میں یہ قتل و غارت بھی نہ ہوئی ہوتی جو ہوئی ہے. یہ اٹ واز اے فیلئر آف دی کمپریہنشن آف دی لیڈرشپ. اچھا گیلانی صاحب, ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک عہدیدار تھے, لاہور میں رہتے تھے, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے ہماری قومی جد و جہد. اس میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1944 میں راجا گوپال اچاریہ نے اپنا ایک فارمولا دیا تھا جناح صاحب سے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلم میجورٹی ایریاز میں آپ پاکستان بنائیں تو ہم وہاں پہ ریفرینڈم کے لیے تیار ہیں, اگر وہاں کے لوگ واقعی پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کو مان لیں گے. تو عاشق حسین بٹالوی جو ہیں انہوں نے کسی اور شخصیت کو بعد میں خط لکھا کہ یار یہ اتنا اچھا فارمولا تھا کہ وہی کچھ ہمیں جو 1947 میں ملا وہ 1944 میں مل رہا تھا,
اور ہماری لیڈرشپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم علاقوں کی بیسس پہ سیلف ڈٹرمینیشن نہیں مانگتے, ہم تو نیشن کی بیسس پہ سیلف ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں. نیشن کا مطلب ہے جو مسلم منورٹی ایریاز ہیں یو پی سی پی, ان کے لیے بھی ہم سیلف ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک وہاں پہ ایک مسئلہ رہا ہے سر. اگر یہ بات میں نے ویسے سچی بات ہے, میں اپنی لاعلمی کا اعتراف کرتا ہوں, مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے, لیکن اچھی بات ہی, اٹ ساؤنڈس دا ریزن. اچھا سر, ٹو نیشن تھیری کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں جو ہے ابھی بھی لوگ جو کہتے ہیں جی ٹو نیشن تھیری کی بیسس پہ کشمیر کا حل ہونا چاہیے, اور ایک سٹیج پہ اے جے کے کی کیبنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا, اور اس وقت جو تھے اے جے کے پرائم منسٹر تھے چودھری عبد المجید, ان کی کیبنٹ نے میاں نواز شریف کی سخت الفاظ میں مذمت کی کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیری کو نگیٹ کر دیا ہے, اور ان کا یہ کہنا تھا یہ نظریہ پاکستان اور کشمیر کی تحریک آزادی کی بنیاد ہے, اور یہ بات ہے اگست 2011 کی. تو کیا ٹو نیشن تھیری از ریئلی ریلیونٹ؟ اب ریلیونٹ ہے, مطلب پاکستان میں جیسے نان مسلمز ہیں وہ کس قوم سے پھر تعلق رکھتے ہیں, انڈیا کے مسلمان کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ مطلب اگر پاکستان سے ایک ہندو, ایک کرسچن, ایک مسلم وہ جاتا ہے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ, وہاں ان سے پوچھتے ہیں واٹ از یور نیشنلٹی, تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں ہندو ہوں, مسلمان ہوں, یا میں کرسچن ہوں, یا وہ کہے گا میں پاکستانی ہوں؟ اسی طرح سے ایک انڈین مسلمان اگر جاتا ہے, ایک سکھ جاتا ہے, ایک پارسی جاتا ہے بیرون ملک, اس سے پوچھتے ہیں واٹ از یور نیشنلٹی, تو وہ یہ تو نہیں بتاتا کہ میرا مذہب یہ ہے. تو ڈز ریلیجن اسٹل ڈیفائن نیشنلٹی ان پاکستان؟ نیشنلٹی تو فی الحال نیشنلٹی تو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی اسپیکنگ انڈیا اور پاکستان کی ہے, مسلمان کی یا غیر مسلم کی نہیں ہے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جب جاؤں کسی ملک میں, مطلب ہندوستان سے کوئی مسلمان یہاں آتا ہے, ہی از این انڈین مسلم, اس کی نیشنلٹی تو ظاہر ہوگی انڈین, بٹ ہی بلانگس ٹو دا مسلم دس ریلیجن. اسی طریقے سے پاکستان کا کوئی ہندو جاتا ہے, کوئی سکھ ہماری کیبنٹ میں پنجاب میں موجود ہے, وہ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آئی ایم اے پاکستانی ہندو, تو اس میں کیا برائی ہے؟ اس میں تو کوئی برائی مجھے نظر نہیں آتی ہے. اپنے آپ کی نیشنلٹی تو انہوں نے پاکستان یا ہندوستان کی بتانی ہے. ہاں, انہوں نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں ہندو ہوں لیکن میں پاکستانی ہندو ہوں, وہ دوسرا کہہ کہ میں مسلمان ہوں لیکن میں ہندوستانی مسلمان ہوں. تو یہ تو آئیڈینٹی اور نیشنلٹی تو واضح ہے ہندوستان اور پاکستان کی. مسلمان کی نیشنلٹی اگر ہوتی تو پھر اس کو 55 ملک جو ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہی ہوتے یا پاکستانی کہا جا سکتا تھا ان کو. نیشنلٹی تو اپنے اپنے ایریا کی ہوتی ہے, جو جغرافیکلی جو نام چلا آ رہا تھا, جو نیشنلٹی تو وہی ہوتی ہے. جی, جسٹس جاوید اقبال نے بھی اسی طرح کی کچھ بات کی ہے اپنی ایک کتاب میں. انہوں نے ایک خط لکھا ہے, ایک امیجنری لیٹر ٹو علامہ اقبال, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ نے کرٹیسائز کیا تھا, کنڈیم کیا تھا مولانا حسین احمد مدنی کو یہ کہنے پہ کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں یا وطن سے بنتی ہیں. تو کیا آج یہ بات درست نہیں ہے؟ انڈیا میں رہنے والے انڈین ہیں, پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہیں, بنگلہ دیش میں رہنے والے بنگلہ دیشی ہیں. تو ریلیجن تو ڈیفائن نہیں کر رہا نا نیشنلٹی کو. نہیں, ریلیجن تو نیشنلٹی کو تو وہ ریجن ڈیفائن کرتا ہے جس ریجن میں آپ رہتے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہوں گے. کمپوزیشن آف دا ریلیجن, دیر مائٹ بی مینی پیپل کمپوزنگ دی سوسائٹی. تو وہ نیشنلٹی تو وہی ہوگی جو اس ریجن کی نیشنلٹی ہے. وہ ریجن کا بھلے کوئی نام دے دیا جائے, اس کا ہسٹوریکل نام تھا یا ہسٹوریکل اس کا کوئی مقام تھا یا نہیں تھا, لیکن جو نام اسے دیا گیا تو وہی ہوگا. مثال کے طور پہ پاکستان نام کی کوئی چیز نہیں تھی, بنگلہ دیش نام کی کوئی چیز نہیں تھی, یہ لیکن ان کو ایک نام دیا گیا, اس لیے جو پاکستان میں رہتے ہیں, ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں, وہ پاکستانی ہیں. ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں, وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں, وہ ہندوستانی ہیں. اس طرح بنگلہ دیش والوں کا بھی ہے کہ وہ بنگالی ہے. اچھا سر, اے جے کے فارمر پرائم منسٹر ہیں راجہ فاروق حیدر, انہوں نے 19 جولائی 2020 کو کہا کہ موجودہ پالیسی کے تحت 700 سال تک بھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. ڈو یو اگری ود ہم؟ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ بھئی آج کے وقت, اس وقت سے 26 مارچ کو
وہ اصول اپلائی کریں گے کشمیر کے فیصلے کے لیے جو آج کے ماحول کے حساب سے درست ہوں گے. یہ 47 والا اصول اپلائی نہیں کرے گا. آج کا اصول جو ہوگا وہ اپلائی کرے گا اور اس کی بیسس پہ کیا جائے گا کشمیر کا فیصلہ. تو آپ کے خیال میں کیا آج کے اصول کیا ہیں اور کس طرح اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ 10 سال میں 20 سال میں یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا؟ ہاؤ آپٹیمسٹک آر یو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ٹو نیشن تھیوری کے بیسس پہ دیکھیں وہ بھی اسی بات پہ آ جاتا ہے. میں آپ کو کہنے والا ہوں اگر آپ اس کو ریجنس کی بیسس پہ کہیں گے وہ بھی اسی بات پہ آ جاتی ہے. جو فارمولہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو میں نے لکھا بھی آپ کی کتاب میں اگر آپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہوا یہ ہے کہ کشمیر جو ہے ریاست جموں کشمیر اور کشمیر دو الگ الگ نام ہیں. ریاست جموں اور کشمیر از اے یونٹ ان دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اٹ از ناٹ دا کنٹری ان اٹ سیلف. آج کے دن یہ کنٹری اٹ سیلف نہیں ہے. ہندوستان کے اندر جو ریاست ہے جموں کشمیر کی اس کے اندر ایک صوبہ ہے, اس کے اندر ایک ٹیریٹری ہے. اس کا یہ ہے کہ جس صوبے میں جس حصے میں ریاست کے جس حصے میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور وہ پیسفلی پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے. پاکستان کو ان کو ایسیمیلیٹ کر لینا چاہیے اپنے کانسٹیٹیوشن اسکیم کے تحت. اسی طریقے سے جو جہاں تک ہندو میجارٹی ایریا جو ہندوستان کے اندر موجود ہے ریاست جموں کشمیر کی اور ہندوستان کے مین سٹریم میں تحلیل ہو گئے ہیں یا اس کا حصہ بن چکے ہیں, اس کو ہندوستان کو ہر قسم کا حق بنتا ہے کہ اس کو ایسیمیلیٹ کرے. اور جو نہیں ہے جو ہندوستان کے ساتھ شاکی ہے ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا یا پاکستان کے ساتھ جو لوگ شاکی ہیں وہ نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے سیلف ڈٹرمنیشن کا کوئی اصول وضع کیا جائے. اور جب تک وہ وضع نہیں کیا جاتا تو ان کو اندرونی طور پہ خود مختاری دے دی جائے جس طرح پاکستان کشمیر پار والے کشمیر کے میجارٹی جو پارٹیز ہیں جو آج تک حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں, نیشنل کانفرنس ہے یا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ 53 کی جو پوزیشن تھی یا 47 کی جو پوزیشن تھی کشمیر کی اس پوزیشن کو بحال کیا جائے. اور وہ اس حد تک بھی آبادہ ہیں کہ آپ کشمیر کو ڈیوائیڈ کریں, جموں اور لداخ کو ہندوستان رکھ لیں اور وادی کشمیر کو یہ الگ اس کو ایک بھلے ہندوستان کے اندر ہی ہو لیکن ہندوستان کے اندر بھی ایک اٹانومس یونٹ ہو. اس طریقے سے ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہندوستان جموں کو اپنے پاس رکھ لے, لداخ کو اپنے پاس رکھ لے کیونکہ میجارٹی آف دا کمپوزیشن آف دی پیپل از ہندو آر دا نان مسلم. اس لیے جہاں تک کشمیر وادی کا تعلق ہے کشمیر وادی کے میجارٹی آف 97% پیپل آر مسلم. وہ اگر نہیں رہ سکتے انڈیا اس کے باقی حصوں کے ساتھ یا باقی حصے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں جیسا جموں میں انریسٹ رہتی بھی ہے تو وہ ان کو الگ الگ کر کے اپنے طور پہ جو سسٹم آف دا گورننس ہو سکتا ہے ان کو دے دیا جائے تو معاملہ اس طرح حل ہو جائے گا جس طرح مشرف فارمولہ تھا. اسی طریقے سے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کا ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے. ایسا ریفرینڈم کر کے جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کو پاکستان میں اسیمیلیٹ کر دیا جائے. اس کے مقدر کو کیوں آج تک مطلب معلق رکھا گیا ہوا ہے؟ یہ نہ پاکستان کا حصہ ہے نہ خود مختار ملک ہے, یہ ایک معلق حصہ ہے. پاکستان لوگ پریڈامنٹ میجارٹی از پاکستانی. تو اس کے یہ حل ہے, اس کا اس طریقے سے حل ہو سکتا ہے. اور اس طریقے سے مطلب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بارڈر بھی تبدیل نہیں ہوں گے, یہ کوئی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی, کوئی اس میں ریفرینڈم ٹائپ وہ والا ریفرینڈم جو 47 کو جو ویژولاز کرتے تھے ہم یا پلیبسائٹ وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, کوئی بدمزگی بھی پیدا نہیں ہوگی ان کے درمیان. دس از دا وے آؤٹ. اور سر گلگت بلتستان والے تو کہتے ہیں نا کہ ہم سرزمین بے آئین ہیں, ان کے پاس تو وہ رائٹس بھی وہ رائٹس بھی نہیں ہیں جو اے جے کے لوگوں کے پاس ہیں. میں ڈفر کرتا ہوں اس بات کے ساتھ. اے جے کے والوں کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گلگت بلتستان والوں کے پاس نہ ہو. انہوں نے ہمارا سسٹم پڑھا نہیں ہے اور ہمارے لوگوں نے ان کا سسٹم پڑھا نہیں ہے. دونوں ایک جیسے ہیں, فرق صرف اتنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ذرا زیادہ ووکل ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کی اپروچ اسلام آباد تک ذرا زیادہ ایزی ہے اور یہ شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ وہاں راولپنڈی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, پٹھان کوٹ میں سوری اپنے کراچی میں یا اس میں پشاور میں آباد ہو گئے تھے. ان کا انفلوئنس قائم ہو گیا تھا پاکستان میں, اس لیے ذرا ان کو یہ بہتر نظر آتے ہیں. ورنہ ادروائز نہ آزاد کشمیر پاکستان کے آئین کا حصہ ہے نہ گلگت بلتستان اس کا حصہ ہے. نہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو مرکز کے پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے نہ ان کو مرکز کی نمائندگی ہے. ہاں یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ مرکزی اداروں میں دونوں کی نمائندگی ہے
لیکن مرکزی ادارے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹو ہمارے نہیں ہیں، وہ ان اداروں کے نمائندے ہیں جن اداروں نے ان کو کمپٹیٹیو بیسس پہ سلیکٹ کر کے نوکری دی ہوئی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اس لیے گلگت بلتستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آزاد کشمیر میں نہ ہو، نہ آزاد کشمیر میں کوئی ایسی ہے جو وہاں نہ ہو یا ان کے پاس نہ ہو. اچھا گیلانی صاحب، اے جے کے میں جب کوئی بندہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کو یہ ایفیڈیوٹ دینا پڑتا ہے کہ میں نظریہ الحاق پاکستان کا وفادار رہوں گا. تو یہ جو ہے سیلف ڈٹرمینیشن کا جو نعرہ ہے اس کی وائلیشن نہیں ہے کیا؟ ہاں، یہ تو آئین میں تو یہی بات لکھی ہوئی ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت فیصلہ کرنا ہے تو اس میں تو پھر یہ پری کنڈیشن نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے جب تک آپ آزاد کشمیر کے اندر موجود ہیں اس وقت تک تو آپ اگر لیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. جس طرح ساورنٹی آف پاکستان کے لیے پورے پاکستان کے پروونسز بھی اور فیڈریشن کے لیے بھی لوگ حلف لیتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی کے لوکل اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں، وہ لوکل حالات کے مطابق ہے. یہاں بھی لوکل حالات کے مطابق اس کو پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن آزادی کے بعد یہ چیزیں ساری ختم ہو جائیں گی. اگر اس وقت ریفرینڈم کی بات آئے گی یا جس وقت آزاد کشمیر کے لوگوں کو چوائس دی جائے گی انڈیا اور پاکستان کے بارے میں جوائن کرنے کے لیے، اس وقت یہ کلاس حاوی نہیں ہوگی. اس وقت they will be scot free to decide to accede either to India or to Pakistan. جو اگر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق یہ فیصلہ چاہتے ہیں ان میں ایسی پابندی کوئی بھی نہیں ہے. اور وہ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی جس وقت وہ ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا. کس کے لیے؟ ریفرینڈم میں، رائے شماری میں آ جائے گا. جب تک آزاد کشمیر کے اسمبلی میں آپ نمائندگی چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کے سسٹم میں نمائندگی کے لیے ایک کلاس رکھی گئی ہوئی ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی یہ ایسی کلاس ہے جیسے پاکستان کے سارے صوبے جو ہیں، صوبے کے لوگ جو ہیں they have to swear for the sovereignty and integrity of Pakistan. لیکن گیلانی صاحب پاکستان کے صوبوں کا تو سٹیٹس مختلف ہے نا. اے جے کے کا تو ابھی تک وہ کہتے ہیں نا کہ سیٹلمنٹ ہونی ہے اس کی. تو پاکستان جو ہے وہ چیمپئن کرتا رہا ہے کاز آف کشمیری سیلف ڈٹرمینیشن. جب آپ سیلف ڈٹرمینیشن کو چیمپئن کرتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو قدغن آپ لگائیں گے، اس طرح کی پابندی لگائیں گے کہ آپ کو حلف اٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حامی بھی ہیں تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ لوگوں کو واقعی ایک سیلف ڈٹرمینیشن کا پاکستان کین سیٹ این ایگزامپل، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہہ سکتا ہے کہ دیکھو ہم نے تو آلریڈی ان کو سیلف ڈٹرمینیشن کا رائٹ دیا ہوا ہے، ہم اس طرح سے کسی سے زبردستی یہ حلف نہیں لیتے. کوئی ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی نا. جب یہ ملک شناخت ہی نہیں ہوا ہے، نہ یہ انڈیپینڈنٹ ٹیریٹری ہے، نہ یہ پاکستان کا حصہ ہے، نہ یہ ہندوستان کا حصہ ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اس کے لوکل ارینجمنٹ کے تحت اگر ان کو ایفیلیٹ کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ، اٹ از ٹل ڈیٹ جب تک کہ پلیبیسائٹ نہیں ہوتی ہے. جب پلیبیسائٹ ہو جائے گی یہ سارا سسٹم ڈیفینکٹ ہو جائے گا. اس وقت پلیبیسائٹ کے رولز اپلائی کریں گے. پلیبیسائٹ کے رولز یہ ہیں، یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اس وقت یہی بات ہوگی. اس وقت یہ آزاد کشمیر کے کانسٹیٹیوشن ان کے راستے میں صد راہ نہیں ہو سکتا ہے. اچھا گیلانی صاحب، 2021 میں ایک سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے تھے انڈیا اور پاکستان، اور جنرل باجوہ نے اس میں لیڈ لی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر عمران خان سے پوچھ کے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ 20 سال کے لیے کشمیر کے ایشو کو فریز کر دیا جائے، اور پرائم منسٹر مودی آئیں گے، وہ ہنگلاج ماتا کا مندر ہے بلوچستان، وہاں جائیں گے، پھر اسلام آباد آئیں گے اور سپورٹس ریلیشنز اور ٹریڈ ریلیشنز کی ریسٹوریشن کا اعلان کریں گے. تو جب عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے یہ سیٹل ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے 9 اپریل کو انہوں نے آنا تھا، حامد میر نے اس پہ لکھا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے، تو وہ جو ہے اس وقت کے جو فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، وہ ان کے آڑے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو لوگ آپ کو غدار کہیں گے، آپ کو ووٹ نہیں ملیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سنہری موقع جو ہے وہ گنوا دیا گیا؟ ورنہ تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی. یہاں پہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اچھے تعلقات چاہ رہی تھی، اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ہی چکنڈ آؤٹ. اس وقت پاکستان کی جو سول گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے یا انڈیا پاکستان میں جو فوج ہے اس کا بڑا ایکٹیو پولیٹیکل رول ہے، کوئی شک کی بات نہیں. اور ان کی طرف، دونوں کی طرف سے جنرل باجوہ کا یہ فارمولہ آفیشیلی سامنے نہیں آیا ہے. یہ بات کہی جاتی ہے لیکن آفیشیلی یہ بات سامنے نہیں آئی ہے.
اگر انہوں نے بالا بالا اس سول ایڈمنسٹریشن کے اور پاکستانی پولیٹیکل لیڈرشپ سے بالا بالا کیا تھا تو اٹ واز اے بلنڈر. یہ اس کا کوئی حق نہیں بنتا تھا, کوئی اختیار نہیں بنتا تھا اس کا ایسا کچھ کرنے کا. تو عمران خان نے اگر اس سے ریفیوز کیا تو اچھا کیا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, بالکل اچھا کیا ہے. دس از دا پریروگیٹو آف دا پولیٹیکل لیڈرشپ ٹو ڈیسائڈ ویدر ٹو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ ہاؤ ٹو ریزالو دا کشمیر ایشو. آف کورس میں ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں فوج کا ایک پولیٹیکل کردار ہے, وہ لکھا ہوا کہیں بھی نہیں ہے لیکن کردار ضرور ہے. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ سارا سول اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے بالا والا ہے, وہ اس کے تابع ہی ہے. اس میں نام تو سول اتھارٹی کا ہی ہوگا, فوج فیسیلیٹیٹ کرے گی لیکن نام سول اتھارٹی کا ہوگا, پولیٹیکل اتھارٹی کا ہوتا ہے. میں تو اسی رائے کا ہوں. سر باجوہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ انیشیٹو جو تھا وہ عمران خان کو کنسلٹ کر کے لیا تھا, اور وہ تو خود تعریف کرتے تھے کہ یہ بڑے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں, ہماری ہر ممکن مدد کرتے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھی جاتے تھے. تو کتنے آرمی چیف ہیں جو دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, فورن منسٹر کی طرح کام کرتے ہیں. تو یہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھ کے کیا تھا, وہ اسی وقت انکار کر دیتے کہ بھائی نہیں, تمہارا کوئی حق نہیں ہے, میں خود کروں گا. یہ میں آئی ایگری ود یو, میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. عمران خان کو کہہ دینا چاہیے بھائی یہ سول لیڈرشپ کا اختیار ہے, تمہارا اختیار نہیں ہے, یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہاں اس نے اگر اپنا اس کو انوائے بنا کے بھیجا ہوتا, آپ کی طرف سے بات کرنی ہوتی, واپس آ کے فیصلہ عمران خان نہیں کرنا تھا, اس نے تو نہیں کرنا تھا نا. وہی بات ہے کہ یہ کون, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کس کیپیسٹی میں کر رہا تھا. الٹیمیٹلی فوج جتنے کام بھی کرتی ہے, الٹیمیٹلی اس کی فوج کسی جگہ جنگ کرتی ہے, ملک حاصل ہوتا ہے, رقبہ حاصل ہوتا ہے, کوئی ایریا حاصل ہوتا ہے, اس کی کنسالیڈیشن تو سول ایڈمنسٹریشن ہی کرتی ہے, فوج تو نہیں کرتی ہے. فوج نے آپ کو ون کر کے دینا ہوگا, آپ کو حاصل کر کے دینا ہے. کنسالیڈیشن سول ایڈمنسٹریشن کرتی ہے, اور سول ایڈمنسٹریشن پولیٹیکل لیڈرشپ کے تحت ہوتی ہے. یہ سارا فیصلہ جو ہوگا پولیٹیکل لیڈرشپ ہی کرے گی. آف کورس فیسیلیٹیٹر فوج ہے, فیسیلیٹیٹر سول بیوروکریسی ہے, فیسیلیٹیٹر فارن آفس کے لوگ ہیں, کوئی شک کی بات نہیں ہے. پاکستان کا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, لیکن لکھا پڑھا نہیں ہے. لکھے پڑھا ہونے کے بغیر ہی فوج بہت سارے امور سر انجام دیتی ہے, لیکن دے آر ایکسپریسڈ ان دا نیم آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اچھا سر, آپ کے خیال میں اگر یہ ایگریمنٹ عمران خان مان لیتے تو کیا پاکستان کی اکانومی کے لیے, پاکستان کے غریب عوام کے لیے یہ اچھا فیصلہ نہ ہوتا؟ اگر مان لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم بریک تھرو ہو جاتی. ایک جو ہاسٹیلٹی کے صورتحال ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, یہ ہو جاتی. اس کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ضرور یہ بات بھی لنک ہوتی کہ بھئی یہ ہاسٹیلٹیز پہ سیز کریں گے, یہ مطلب سیز فائر مستقل رہے گی, یا جنگ بندی مستقل ہو جائے گی, یا امن کی صورتحال مستقل پرویل کرے گی. تو یہ کوئی ایگریمنٹ کی کنٹیوز دیکھے جائیں گی کہ ایگریمنٹ کے کنٹیوز کیا ہوتے ہیں. اس میں صرف عمران خان کے ناڈنگ سر ہلانے کی وجہ سے نہیں ہوگا. وہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت بخشی, اس کو جیل میں ہیں, ہی واز کنسسٹنٹلی انکنسسٹنٹ. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات تھی نا. اگر انہوں نے اس کو وہ باہر آ کے کہہ دیتے نا کہ بھائی میں نے نہیں کیا, میں نے اس کو کبھی اعتراض نہیں کیا. آپ کہتے ہیں, اب تو اس کو کہنے کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. جو خرابی ہونی تھی وہ خرابی کر کے بیٹھ گئے. اگر یہ اچھا تھا اور پاکستان کے حق میں تھا, ہندوستان کے ساتھ کوئی بریک تھرو ہو جاتا, پاکستان کے حق میں ہی ہے, ہندوستان کے بھی حق میں ہی ہے, تو اس کا کریڈٹ اسی کو جاتا. اگر نہیں ہو سکا اور ہونے کے امکانات تھے تو اس نے نہیں ہونے دیا, تو اس کا ڈسکریڈٹ بھی اسی کو جاتا ہے. جی, اگر وہ مان لیتے تو ظاہر ہے کہ جو ہاسٹیلٹی اور دشمنی ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہلکے پھلکے اختلافات تو سب ملکوں میں ہوتے ہیں, لیکن یہ جو بڑی ہاسٹیلٹی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ڈیفینیٹلی. اچھا سر, آپ نے اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے میزان زیست میں لکھا ہے کہ 1972 میں جماعت اسلامی نے ریاستی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. میں نے جماعت کے ہم نوا اخبار ترجمان الحق کے ذریعے اس کی شدید مخالفت کی, تو سید علی گیلانی صاحب نے میری سخت تنبیہ کی, انہوں نے وارن کیا آپ کو بڑے سخت لفظوں میں, اور اخبار کو یہ انسٹرکشن دی کہ دوبارہ اخبار کو ایسے لوگوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. گیلانی صاحب کی اس تنبیہ نے مجھے جماعت اسلامی سے نکال کر کانگریس کا ہمنوا بنا دیا. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھ ایسا بھی لکھا ہے کہ بھئی مذہب اور سیاست ایک ہی ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ الگ بھی ہو جاتے ہیں. کیا گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا وہ؟ دیکھیں نا, گیلانی صاحب نے اتنی, جب اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن لڑنے کا, تو میں نے ان کو ان کی مجلس ہی, مطلب ہے یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے وہاں کوئی نوٹس جاری کر کے مجھ سے ایکسپلینیشن لی ہو, لیکن مجھے کہا کہ تم نے کیوں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ ان کو الیکشن ہی لڑنا چاہیے.
میں نے کہا سر میں نے اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ جماعت اسلامی نے ابھی 2-4 سال پہلے اپنے اسکول کھولے ہیں، کشمیر کے ہر کونے خدرے میں اسکول کھول کے جماعت اسلامی کا، اور ان کو آپ جب تک ان کے بچے 18 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں ہو جاتی ہے تب تک آپ کو الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہماری ایک 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 پوزیشن بن جائے گی، ہمارے لوکل لیول پہ پوزیشن بن جائے گی، ہمارے ووٹر بن جائیں گے، اور اس کے ووٹر کی وجہ سے ہمارے سپورٹر بھی بن جائیں گے، اس وقت ہمیں الیکشن لڑنے چاہیے، ورنہ ہندوستان کی حکومت یہ سارے آپ کے مدرسے بند کر دے گی، اور یہ جو فلاحی کام اور تعلیم پھیلانے کے کام جو آپ کر رہے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس پہ ان کو بڑا غصہ آیا تھا کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے، ہم نے الیکشن لڑنا ہے۔ آپ کس طرح ہمیں کہیں گے کہ بھئی یہ الیکشن نہ لڑنے سے ہی ہماری کامیابی ہے، لڑنے میں ناکامی ہے؟ یہ بات غلط ہے، ایسا آپ نہیں کریں گے دوبارہ۔ تو میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے جی کہ یہ آپ ایک لوکل پارٹی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی ہند جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے، آپ اس کے پارٹ نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ آل انڈیا لیول کے پارٹی ہیں، تو میں کسی ریجنل پارٹی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں اگر ایسی بات ہے تو میں اگر ہم نے ہندوستان کے آئین کا سویئر ان کرنا ہے تو پھر وائی ناٹ ود اے بگ پارٹی، ود لارجر پارٹی آف انڈیا۔ تو اس وقت بعد میں کانگریس میں چلا گیا تھا۔ اچھا گیلانی صاحب، آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا از این ایگزسٹینشل تھریٹ ٹو پاکستان، یعنی وجودی خطرہ ہے پاکستان کے وجود کے لیے، اس کی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ہے انڈیا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ 25 کروڑ کے اس ملک میں ایک بھی ایکڈیمک ایکسپرٹ نہیں ہے انڈیا پہ، تو اسی طرح کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر از اے لائف اینڈ ڈیتھ ایشو، تو وہاں پہ بھی آپ کو کوئی ایکڈیمک ایکسپرٹ نظر نہیں آتا جس نے کوئی 10-15 آرٹیکلز لکھے ہوں، جس نے کوئی کتابیں لکھی ہوں انڈیا پہ یا کشمیر پہ۔ آج مثلا اگر کسی ٹی وی چینل کو ضرورت ہے، انڈیا پہ کوئی شو کر رہے ہیں، تو اس کو فوراً پتا چلے کہ جی یہ بندہ ہے انڈیا پہ ایکسپرٹ، یہ ہمیں انڈیا کی اکانومی پہ بھی بات کر سکتا ہے، انڈیا کی سوسائٹی پہ بھی بات کر سکتا ہے، انڈیا کے انفراسٹرکچر پہ بھی اس کو خبر ہے۔ اب تو 300 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں، تھنک ٹینک بھی ہیں، اس کے باوجود کوئی ہمیں نظر نہیں آتا کوئی ایسا ایکسپرٹ جس نے اس پہ کوئی ایکسکلوسیولی کام کیا ہو، جس نے کچھ ریسرچ کی ہو، جو انڈیا کو واقعی سمجھتا ہو یا کشمیر کے ایشو کو سمجھتا ہو۔ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ المیہ ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم نے جو کوالیٹیٹیو ایجوکیشن تھی، یہ کوالیٹیٹیو جو تربیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے اس وقت کوئی بندہ، آپ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کشمیر کے اوپر یہ اتھارٹی ہوگی۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ان ڈیموکریٹک سسٹم پاکستان میں درمیان میں رہا، تو لوگوں کی ایلیجنس ان ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ رہی، انہوں نے انٹلیکچوئلز پیدا نہیں ہونے دیے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ہے۔ اس وقت کوئی آپ کو انڈیا کے افیئرس کا کوئی آپ کو ماہر نہیں ملے گا، انڈیا کے اکنامک افیئرس کا، پولیٹیکل افیئرس کا، ملٹری افیئرس کا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ لے دے کے پھر آپ فارن آفس والوں کی طرف جاتے ہیں یا فوجیوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن اکیڈمکس میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں کوئی انفارچونیٹلی نہیں ہے کوئی ایسا کہ جو ہمیں اس لیول کا آدمی مل سکے۔ بلکہ گیلانی صاحب میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ایون جرنلسٹک ایکسپرٹ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، کہ کسی اخبار میں ٹی وی چینل پہ کام کرنے والا بندہ جو ہے، جو اسپیشلائز کرتا ہو انڈیا کو یا کشمیر کو، وہ بھی نہیں ہے۔ میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، مطلب ایز اے مشن کسی نے ٹیک نہیں کیا کہ میں نے اس چیز میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے یا اس کے ایکسپرٹیز میری اس فیلڈ میں ہوگی، اور نہ ہی حکومت نے کسی کو انکریج کیا ہے۔ جماعت آپ کے یونیورسٹیز ہیں وہ بھی نوکریوں کے لیے نوکریوں کے اڈے بن گئے ہوئے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ ویری ہیوی فیسز دے کے وہ جاتے ہیں، ان کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں ملتی ہے، اس سے واقعی ناکامیاں ہیں، یہ ہم اس طرح ہیں۔ مجھے گورنر کشمیر نے، جب میں کشمیر گیا تھا 2013 میں، مجھے اس نے چائے پہ بلایا، مجھے کہنے لگے جی ہاؤ ڈو یو کمپیئر دس پارٹ آف کشمیر اینڈ یور پارٹ آف کشمیر؟ میں نے کہا سر اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، آپ کی 5,000 سال کی ہسٹری ہے، یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں اس میں 5,000 سال کی سیٹ آف دا گورنمنٹ یہ رہی ہے، تو پھر میں کیسے آپ کا برابر ہو سکتا ہوں جس کی شروعات ہی 47 میں ہوئی ہے؟ ہمارا کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ اس کے ڈیولپمنٹ کا مقابلہ کریں تو ہم آپ سے بہت آگے ہیں، ایجوکیشن وائز بھی ہم آپ سے بہت پیچھے ہیں، آپ کی کوالٹی ایجوکیشن بہت اچھی ہے، ہماری کوالٹی ایجوکیشن اچھی نہیں ہے۔ مطلب جو چیزیں سچ ہیں وہ سچ کہنی چاہیے، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے سچ کہنے میں۔ تو یہ ہمارے یہاں تو انفارچونیٹلی یہ کہت و رجال ہے اس حوالے سے۔ آپ اس اچھا پہ گیلانی کریں، صاحب، آپ کے چونکہ ہاں آپ کی جو ہے نا ایک
you are a critical this you can journalist एक critically आप चीज़ों को देखते हैं, तारीख पे अबूर है करते हैं, आप इसमें पहल करें ना. थैंक यू फॉर योर सजेशन. अच्छा सर, ये एक मैं थोड़ा सा अगर आपसे इख्तलाफ करूं कि अब देखिए ना, ये जो कहना कि जी आपकी 5,000 साल पुरानी तारीख है, तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख भी 5,000 साल पुरानी है. हमारे यहाँ टेकर जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जलील अब्बास जिलानी साहब, अमेरिका में एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था आज से कोई 2.5-3 साल पहले कि जी हमारी तारीख भी 5,000 साल पुरानी है. लेकिन सर उस 5,000 साल तारीख का हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ. हमसे बाद में जो मुल्क आजाद हुए या क्रिएट हुए, यूएई को देख लीजिए, वो 1971 में, दिसंबर 1971 में बना. वो आज कहाँ है? सिंगापुर जो था एक फिशिंग विलेज था, बैकवर्ड फिशिंग विलेज था आज से 60-70 साल पहले, और वहां पे कितने फसादात होते थे, कितनी लैंग्वेजेस हैं वहां पे, आज भी 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. तो वो जो मुल्क हैं, ताइवान देख लीजिए, ताइवान तो मेन सीट ऑफ वो नहीं था ना, कैपिटल नहीं था. ताइवान कितना आगे निकल गया. साउथ कोरिया जो है वो कहां से कहां पहुंच गया. तो हम जो हैं वो वी आर लैगर्ड्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. आज भी हमारा शुमार सर, वी आर काउंटेड अमंग द 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. आप गूगल पे जाके लिखें 25 मोस्ट इलिटरेट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान इज ऑन दैट वेरी लिस्ट. इट्स अनफॉर्चुनेट जी, कोई शक की बात नहीं है. देखें, जो 5,000 साल की तारीख मेरे ख्याल में जोग्राफिया को कहते होंगे कि यह जोग्राफिया जो हमारा है 5,000 पुराना है, लेकिन इल्मियत के लिहाज से नहीं है. और 5,000 साल में अगर कोई बात है तो वो आप हिंदुओं की तहजीब को देखें, वो आपके पास, उनके पास बहुत सारी चीज़ें आपके पास कोडिफाइड मौजूद हैं. आपके पास अंग्रेज़ों का, उसके बाद जो कंसिस्टेंसी चूँकि रही नहीं है ना, यहाँ पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी नहीं रही है जो इसको आगे बढ़ा सके, कनेक्टिविटी नहीं रही है एक गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट के दरमियान. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनने ऐसा करके रखा है, लेकिन अल्लाह करे कोई काम वक्त ऐसा आ जाए, कोई अच्छे लोग पैदा हो जाएं जो इसको ठीक करें. जी मेरा ख्याल हमारे यहाँ प्रायोरिटीज का भी इशू है कि हमारी प्रायोरिटीज जो है ना, दे आर अपसाइड डाउन. हमने तालीम को अहमियत नहीं दी, हमने साइंस और टेक्नोलॉजी को अहमियत नहीं दी, नारेबाजी ज्यादा करते रहे, तो उसकी वजह से मेरा ख्याल है हम पिछड़ गए हैं. एग्जैक्टली कोई शक की बात नहीं है. थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, यू हैव बीन वेरी जनरस विद योर टाइम. थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह ब्लेस यू. थैंक यू.